السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناول سب۔ زرجان اس سے دور نہیں ہوئی تھی، اس دفعہ سے بھی زیادہ مجھے اس وقت تمہاری طلب ہے، جو نشہ بن کر میرے اعصاب کو کمزور کر رہی ہے۔ میں اپنی جنگ لڑتے لڑتے تھک رہا ہوں، میں اکیلا نہیں جینا چاہتا، اب ہر شے سے پہلے تم چاہیے ہو مجھے۔ اگر یہاں رہا تمہارے اتنے قریب تو میرا یہ دل قریب ہو کر بھی دور رہنے والا ستم برداشت نہیں کر پائے گا۔ یزدان اس کے چہرے کو اپنی انگلی سے چھوتا زرجان کی سانسوں میں طغیانی برپا کر گیا تھا۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر یزدان نے زخمی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم پلیز یہ سوپ پی لو۔ زرجان اب کی بار اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پائی تھی۔ اس نے باؤل میں چمچ رکھ کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یزدان نے ایک نگاہ اس ظالم کو دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے باؤل سے چمچ نکالتا وہ اس گرما گرم سوپ کو اپنے اندر انڈیل گیا تھا۔ زرجان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ زرجان کو اپنا منہ جلتا محسوس ہوا تھا۔ یزدان نے ٹرے میں رکھا پانی کا گلاس اٹھاتے وہاں رکھی میڈیسن لی تھی۔ کیا اب میں آرام کر سکتا ہوں؟ یزدان نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جس کا مطلب سمجھتی زرجان اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ یزدان کمبل کو سر تک اوڑھتا کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے زرجان کی کہی بات کا مان رکھ لیا تھا۔ زرجان کچھ لمحوں تک کھڑے ہو کر اسے دیکھتی صوفے پر جا بیٹھی تھی، مگر اس کے بے قرار دل کو کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ یزدان کی بات سن کر عجیب سی بے چینی تھی جو رگو پے میں سرایت کر گئی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ یزدان کے ساتھ کتنا غلط کر رہی تھی۔ وہ اسے اتنے سالوں سے جانتی تھی۔ وہ بنا کسی ٹھوس ریزن اور سچ جھوٹ کا فیصلہ کیے بغیر یزدان کو مجرم ٹھہرا کر کیسے سزا دے سکتی تھی؟ اپنی سنگ دلی پر اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے یزدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اس کی محبت تھا جس نے پل پل اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ زرجان اٹھی تھی اور بیڈ پر یزدان کے قریب آن بیٹھی تھی، جس رخ پر یزدان نے کروٹ بدلی ہوئی تھی۔ زرجان نے اس کے قریب ہوتے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بخار میں تپ رہا تھا۔ زرجان کا دل بٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ یزدان زرجان نے اسے دھیرے سے پکارا تھا، مگر یزدان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اناشا بینڈیج کرواتے باہر آئی تھی جب اس کی نظر وہاں کھڑے زاکوان پر پڑی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اناشا کو دیکھ وہ اس کی جانب سے نگاہیں پھیر گیا تھا۔ اناشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ خوف سے لرزتے دل کے ساتھ اس کی جانب بڑھی تھی۔ زاکوان اسی لمحے کال بند کرتا واپس پلٹا تھا۔ ایک نظر اناشا کے ماتھے پر بندھی پٹی کو دیکھتا وہ اس کے سامنے سے ہٹنے لگا تھا جب اناشا نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تھا، زاکوان۔ اناشا کی نم آواز شدید غصے میں ہونے کے باوجود زاکوان نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ وہ بنا پلٹے ویسے ہی کھڑا رہا تھا۔ اناشا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے مقابل آئی تھی اور بنا کچھ بولے اس کے گرد بازو حائل کرتی وہ اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ اس وقت اسے اس لمس اور سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسے ایک پل کے لیے لگا تھا کہ شاید زاکوان اسے خود سے دور دھکیل دے، مگر اس کا سردار یہاں بھی اس کا دل جیت گیا تھا۔ زاکوان نے اسے تھامنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجے خاموشی سے اس کی نرم گرم سانسیں اور آنسوؤں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتا سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اناشا اس کے ساتھ لگی روتی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ یہیں زاکوان کا ضبط ختم ہوا تھا۔ اناشا اعظم خان، بس بہت ہو گیا۔ اگر اس کے بعد میں نے تمہیں ایسے ہی آنسو بہاتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے قہر کو جگانے کی کوشش مت کرو، ورنہ اسے سہ نہیں پاؤ گی۔ زاکوان اس کے کان کے قریب اپنی گرم سانسوں کا لمس چھوڑتا اناشا کو سہما گیا تھا، مگر اس نے اب بھی اناشا کو اپنے حصار سے جدا نہیں کیا تھا۔ وہاں آتی جاتی نرسز اور ڈاکٹرز انہیں دیکھ رہے تھے، مگر فی الحال ارد گرد کی پرواہ نہ ہی زاکوان جتوئی کو تھی نہ ہی اس کی سردارنی کو۔ سردار سائیں، سجاول کی پکار پر اناشا زاکوان سے دور ہوئی تھی۔ زاکوان نے بھی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میری ماما کیسی ہیں سجاول؟ اناشا نے سامنے نگاہیں جھکائے کھڑے سجاول کو دیکھا تھا، جو رشتے میں اس کے ماموں کا بیٹا تھا، مگر اس وقت اس کی ایک سردارنی کی حیثیت کی وجہ سے اس کی جانب نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے اب وہ خطرے سے باہر ہیں، زہر کی بہت کم مقدار ان کے وجود میں داخل ہوئی ہے۔
دیر ہو جانے کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، مگر اب ان کا معدہ واش کر دیا گیا ہے۔ وہ ٹھیک ہیں، اب بہت جلد ہوش آ جائے گا انہیں۔ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، سجاول نے نہایت ہی مودبانہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ اناشا اپنے پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی میناز بیگم کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اناشا ان کا ہاتھ تھامتی ہونٹوں سے لگا گئی تھی، جب اپنی بیٹی کا مزید تڑپنا برداشت نہ کر پاتے۔ کچھ لمحوں بعد میناز بیگم ہوش میں آتی آنکھیں کھول گئی تھیں۔ اناشا کو صحیح سلامت اپنے سامنے کھڑے دیکھ میناز بیگم کی آنکھیں خوشی کے مارے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، اناشا ان کے چہرے پر بکھرتے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ میناز بیگم نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دیا تھا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ ان کی ساری تکلیف دور ہو چکی تھی۔ ہماری مدد یقیناً سردار زاکوان نے ہی کی ہے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی بھی اس گھٹیا جابر خان کو عقل نہیں سکھا سکتا تھا۔ میناز بیگم بہت خوش لگ رہی تھیں۔ زاکوان کہاں ہے؟ میناز بیگم کے سوال پر اناشا کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ میناز بیگم اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ گھبرا گئی تھیں، جس پر اناشا ان کے قریب بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میں بہت بری ہوں نا ماما، زاکوان کی محبت کے قابل بالکل بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے کتنی محبت دی، عزت دی، اور میں نے کیا کیا؟ اسی شخص کی عزت مٹی میں ملا دی۔ اناشا کے آنسوؤں میں مزید شدت آئی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھتے میناز بیگم کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں بلیک میل ہو کر ہی صحیح، مگر اس نے جو غلطی کی معاف کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی، اور زاکوان جتوئی کے اصول قوانین تو مزید سخت تھے۔ تم خود کہتی ہو نا کہ تمہارا سردار بہت محبت کرتا ہے تم سے، پھر وہ زیادہ دیر تک تم سے ناراض نہیں رہ پائے گا، ضرور معاف کر دے گا تمہیں۔ میناز بیگم اسے تسلی دیتے بولی تھیں۔ اگر معاف نہ کیا اور غصے میں آ کر خالہ سے دوسری اور پھر تیسری شادی کر لی تو میں کیا کروں گی؟ زاکوان جتوئی صرف میرا ہے، میں اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ اناشا کو جو غم کھایا جا رہا تھا وہ اسے زبان پر لے ہی آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اناشا میناز بیگم خود بھی بہت اچھے سے واقف تھیں اس قبیلے کے قواعد و قوانین اور جتوئی حویلی کی سیاست سے۔ اب اس بات کو وہاں کے لوگ کیسے اپنے فائدے کے طور پر استعمال کرنے والے تھے، ان کا اپنا دل بہت خوفزدہ تھا۔ اناشا کی سہمی سی حالت دیکھ وہ اسے سینے سے لگائے تسلیاں دیتی رہی تھیں۔ جب اسی لمحے ماریا اندر داخل ہوئی تھی۔ ماریا، سردار زاکوان کہاں ہیں؟ میناز بیگم کے سوال پر اناشا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ تو آپ کے ہوش میں آنے کا سن کر ڈاکٹر سے سارے معاملات کلیئر کر کے ابھی تھوڑی دیر پہلے حویلی کے لیے نکل چکے ہیں۔ ماریا کی بات سنتے اناشا جھٹکے سے میناز بیگم سے الگ ہوئی تھی، جبکہ میناز بیگم کا ری ایکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سردارنی، آپ پریشان نہ ہوں، دیکھیے گا جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سردار سائیں اس وقت غصے میں ہیں، لیکن جس طرح وہ یہاں آپ کے ساتھ رہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اب بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ماریا اس کے قریب آتے اسے تسلی دیتے بولی تھی، مگر اناشا اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائی تھی۔ آج پہلی بار اس کا سردار اسے یوں چھوڑ کر گیا تھا، اس لیے اس بات کو برداشت کرنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اناشا میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میناز بیگم نے بھی اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی تھی۔ اناشا ان کی طبیعت کے خیال سے انہیں پریشان نہ کرنے کی خاطر خود کو مضبوط ظاہر کرتی اسبات میں سر ہلا گئی تھی، مگر اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اسے بے چین کر گیا تھا۔ اگر زاکوان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس خیال کے آتے ہی اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گئی تھی۔ میں نے کہا تھا سردار سائیں اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ گلناز بیگم غصے سے کھولتی پورے کمرے میں ٹہل رہی تھیں۔ ان لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ زاکوان نے خان حویلی والوں کو نہ صرف ان کے کیے کی سزا دے دی ہے، بلکہ اناشا اور میناز بیگم کو ہاسپٹل بھی لے گیا تھا۔ یہ خبر وہاں خالہ کی ہمدرد اور سردارنی کے عہدے کے لالچ میں بیٹھی گلناز بیگم اور سمینہ بیگم کو ہضم نہیں ہو پائی تھی۔ ابھی ایسے ہی کوئی نتائج اخذ نہیں کرنے چاہیے۔ وہ سردار سائیں کی بیوی ہے، وہ اسے کیسے دشمنوں کے پاس رہنے دے سکتے تھے؟ ابھی اصل فیصلہ تو وہ یہاں آ کر کریں گے۔ دعا کرو وہ اس سردارنی کو واپس یہاں لے کر نہ آئیں۔
بس اب کی بار سمینہ بیگم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ خدا کا خوف کر لیں، کچھ ہر وقت دوسروں کے بارے میں برائی سوچتی رہتی ہیں آپ لوگ۔ کتنے خوش تھے نا سردار سائیں، سردارنی اناشا کے ساتھ، آپ سب نے نظر لگا دی انہیں۔ غزالہ ان سب کی باتیں سن چکی تھی، اس لیے اندر آتی اذیت بھرے تاثرات سے بولی تھی، تو کیوں آئی ہو تم یہاں؟ جاؤ واپس اپنی اس سردارنی کے پاس، بڑی حمایت کرتی تھی نا تم اس کی، دیکھو کیسے کالک مل کے چلی گئی۔ خولا اس کا اناشا کی حمایت کرنا سخت زہر لگا تھا، اس لیے وہ تپ کر بولی تھی، خولا ادی آپ تو خوش بالکل بھی مت ہوں، چاہیں سردار سائیں سردارنی کو معاف کریں یا نہ کریں، مگر آپ سے کبھی شادی نہیں کریں گے۔ غزالہ بھی حویلی کا بدلتا اور ایک دم اناشا کے خلاف ہوتا ماحول دیکھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ وہ خولا کو منہ توڑ جواب دیتی پلٹی ہی تھی جب اسی لمحے ملازمہ بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی۔ سردار سائیں واپس آ چکے ہیں، مگر وہ اکیلے آئے ہیں، ان کے ساتھ سردارنی سائیں نہیں ہیں۔ ملازمہ کی کہی بات پر غزالہ پریشان سی باہر نکلی تھی، جبکہ وہاں موجود باقی خواتین اپنی بے پناہ خوشی نہیں روک پائیں تھیں۔ بہت ہی آرام سے، وہ تو ہمارے راستے سے ہٹ گئی، اب اگلی سردارنی بنے گی خولا۔ گلناز بیگم خولا کو مسکرا کر گلے لگاتے بولی تھیں، جبکہ دل سے وہ اس کے لیے بھی خوش نہیں تھیں۔ وہ اس مقام پر اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی تھیں، خولا کو بھی ایک مہرے کے طور پر استعمال کر کے بہت جلد وہاں سے ہٹوانا چاہتی تھیں، جبکہ سمینہ بیگم کا ان کے ساتھ جڑے ہونے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ سردار زاکوان جتوئی کی جگہ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھیں، اور بس کسی موقع کی تلاش میں تھیں، کیونکہ انہیں ابھی یہی لگ رہا تھا کہ اناشا کی اس حرکت کے بعد زاکوان سے اس کی سرداری چھن جائے گی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، مگر تینوں کے مقصد ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں تھیں۔ غزالہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے اسے ان سب پر بہت غصہ آتا تھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بخار میں تپ رہا تھا۔ زرجان کا دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ یزدان، زرجان نے اسے دھیرے سے پکارا تھا، مگر یزدان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زرجان نے اس کو آنکھیں نہ کھولتا دیکھ گھبرا کر اس کے پاس سے اٹھتے باقی سب کو بلانے باہر جانا چاہا تھا۔ جب یزدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے واپس اپنی جانب کھینچ لیا تھا، اس میں اب بھی اتنی ہی طاقت تھی۔ زرجان اس کے نہایت قریب آن گری تھی۔ تم میرے پاس رہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے اس وقت صرف تمہاری ضرورت ہے، تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یزدان اس کا نرم و ملائم ہاتھ تھامتے اپنی جلتی آنکھوں پر رکھ گیا تھا۔ زرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، اس کے الفاظ زرجان پر بہت گہرا اثر چھوڑ گئے تھے۔ یہ شخص اس کی وجہ سے اتنی اذیت میں تھا، یہ خیال ہی اس کے دل میں کھنجر گھونپ گیا تھا۔ میں تمہارے پاس ہوں، کبھی تم سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ تمہاری محبت کا میرے گرد کھینچا گیا حصار ہی اتنا مضبوط ہے کہ وہ مجھے کبھی تم سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ زرجان نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے، مگر یزدان اس وقت دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں جا چکا تھا۔ زرجان اس کا ہاتھ تھامے وہیں اس کے قریب بیٹھی رہی تھی، اس نے ایک بار بھی وہاں سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب یزدان کی آنکھ کھلی تھی، اس کے بخار کی شدت کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ یزدان کی نگاہیں اپنے نہایت قریب بیٹھی زرجان پر ٹک سی گئی تھیں، وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بنا کسی گرم شے کے سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ یزدان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اٹھا تھا اور نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے اسے اپنے کمفرٹر میں لے گیا تھا اور جھک کر مہر محبت اس کی پیشانی پر ثبت کی تھی۔ یزدان کا لمس پاتے ہی زرجان قسمت آتی مزید اس کے قریب ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ نیند میں بھی وہ صرف اور صرف یزدان کی پناہ گاہ کی متلاشی تھی۔ یزدان اسے بھی اسی مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ تھینکس میرے ساتھ رہنے کے لیے اور میرے تکلیف دہ لمحوں میں میرا خیال رکھنے کے لیے، یزدان نے نہایت ہی آہستہ سرگوشی نما لہجے میں اس کے کان کے قریب جھکتے دھیرے سے کہا تھا۔ زرجان آنکھیں موندے ہوئے تھی، مگر یزدان نے اپنی بات کے جواب میں اس کی پلکیں لرزتی محسوس کی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ جاگ رہی تھی اور صرف اس کی قربت اور ورفتگی سے گھبرا کر سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اناشا مناز بیگم کو گھر لے آئی تھی اور ان کا پورا خیال بھی رکھ رہی تھی، جن کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ انہیں میڈیسن وغیرہ دے کر اور سلا کر اناشا اپنے روم میں آ گئی تھی، جس روم میں اسے سب سے زیادہ سکون ملتا تھا، اور یہ اس کی سب سے فیورٹ جگہ تھی۔ آج وہی اسے اجنبی اور کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا ہے زاکوان کے ساتھ،
وہ مجھے خود سے دور رکھ کر جو سزا دے رہا ہے، میں اسی کی حقدار ہوں۔ میں اس جیسے محبت کرنے والے اچھے انسان کی سردارنی بننے کے قابل نہیں ہوں۔ انائشہ سرد ہواؤں کے تھپیڑے کھاتے خود کو مزید اذیت دینے کے لیے ٹیرس پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ رات کے پہر باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، لیکن آج یہ ٹھنڈ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی تھی۔ وہ بالکل بے حس بنی اپنے کیے گئے جرم کی اذیت دے رہی تھی خود کو، جب اسی لمحے سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ انائشہ کو لگا تھا کہ شاید مناز بیگم کی کال ہو، مگر سکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ انائشہ پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی، کیونکہ وہ حویلی کا نمبر تھا۔ انائشہ نے ذرا سی بھی دیر کیے بغیر فوراً کال پک کی تھی۔ سردارنی سائیں، کیسی ہیں آپ؟ شبنم کی روتی نم آواز انائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئی تھی۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو اس وقت کیسی ہو سکتی ہوں میں۔ انائشہ اپنے آنسو بہنے سے نہیں روک پائی تھی۔ تو واپس آ جائیں نا سردارنی، یہاں حویلی میں پھر سے وہی سازشیں شروع ہو چکی ہیں، آپ کی جگہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سردار سائیں کل صبح کوئی بڑا فیصلہ سنانے والے ہیں۔ یہاں سب اسی بات پر پر امید ہیں کہ وہ آپ کو سردارنی کے مقام سے ہٹا کر خولہ بی بی سے دوسری شادی کر کے اسے اپنی سردارنی بنا دیں گے۔ چند لوگوں کے سوا ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ خولہ بی بی حویلی کو جنگ کا میدان بنا کر رکھ دے گی۔ وہ نہ تو ہمارے سردار سائیں کی بیوی بننے کے قابل ہے اور نہ ہی یہاں کی سردارنی۔ اتنے سالوں سے وہ گلناز بیگم کے ساتھ مل کر سازشیں کرتی آ رہی ہے، جو کہ وہ اب بھی جاری رکھے گی اور حویلی کا ماحول خراب کر کے رکھ دے گی۔ آپ واپس آ جائیں نا۔ سردار سائیں غصے میں تھے، اسی لیے چھوڑ کر آئے ہوں گے آپ کو وہاں، مگر وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کو معاف کر دیں گے۔ شبنم اپنے ہی دھیان میں بولتی اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اپنے پیچھے اٹھتی بھاری قدموں کی چاپ نہیں سن پائی تھی۔ فون مجھے دو شبنم، ذاکوان کی بھاری گھمبیر آواز پر، جہاں خوف کے مارے شبنم کے ہاتھ سے رسیور گرتے گرتے بچا تھا، وہیں دوسری جانب سرد ہوا میں اپنے برف ہوتے وجود کے ساتھ کھڑی انائشہ کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ انائشہ، تم میری قصوروار ہو، میرے سزا دینے سے پہلے تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میری نظر فل ٹائم تم پر ہے۔ اگر اگلے 1 منٹ کے اندر تم ٹیرس سے ہٹ کر اپنے کمرے میں نہ گئی تو جو سزا میں تمہیں سناؤں گا اسے سہ نہیں پاؤ گی۔ ذاکوان کی بات سن کر انائشہ کے چہرے پر تکلیف کے باوجود مسکراہٹ بکھر گئی تھی، چاہے وہ غصے اور کرختگی کا لبادہ اوڑھ کر بول رہا تھا، مگر انائشہ اس میں بھی چھپی اس کی فکر سمجھ چکی تھی۔ مگر ذاکوان کا آج سردارنی کے بجائے صرف انائشہ پکارنا اس کا دل اذیت سے چیر گیا تھا۔ دور جاتی شبنم کا بھی ذاکوان کی بات سن کر خوشی سے ناچنے کو دل چاہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے سردار اور سردارنی پر بے پناہ پیار بھی آیا تھا، جن کی محبت واقعی ہی کسی غرض اور لالچ سے پاک بے لوث تھی۔ نہ انائشہ کو کبھی سردارنی بننے کا لالچ تھا اور نہ ہی وہ اس غرض سے ذاکوان کے قریب آئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ فکر مت کریں سردار سائیں، آپ کی سزا جھیلنے بغیر خود کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، مگر اس وقت آپ کی سزا سے پہلے میں خود کو سزا دینا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی گنہگار ہوں سردار سائیں، آپ کو مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ آئی پرومس میں واقعی ہی بہت تکلیف میں ہوں۔ اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود آخر میں اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ دوسری جانب ذاکوان جتوئی اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا تھا۔ انائشہ اعظم خان، میرے قہر کو آواز مت دو۔ ذاکوان جس لڑکی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس وقت وہ اس کے سامنے سسک رہی تھی، مگر وہ اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس بار پھر اس کی سردارنی نے اس پر اعتبار نہ کر کے خود کو خطرے میں ڈالا تھا۔ پچھلی بار وہ یہ غلطی آسانی سے معاف کر گیا تھا، مگر اس بار وہ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی اندر، مجھے خود کو بھی خود سزا دینے کا اختیار حاصل ہے۔ انائشہ اس وقت جیسے خود سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اتنا غلط قدم اٹھانے کے بعد اپنے سردار کی نگاہوں سے گرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے بھی اتر چکی ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو سزا میں کل سنانے والا تھا وہ تم آج ہی سن لو۔ میں اپنے خاندان کے رسم و رواج کو فالو کرتے ہوئے اور اپنی دلی رضامندی کے ساتھ خولہ سے دوسری شادی کر رہا ہوں، جس کا اعلان میں کل سب کے سامنے کر دوں گا۔ اب میری سردارنی بنے گی خولہ۔ ذاکوان نے سزا نہیں سنائی تھی، بلکہ انائشہ کو لگا تھا
اس سے اس کی سانسیں چھین لی گئی تھیں۔ اناشا کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کا گریبان تک بھگو گئے تھے۔ ذاکوان اس کی جانب سے کچھ بولنے کا منتظر رہا تھا، مگر اناشا کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ذاکوان جتوئی کی دی جانے والی سزائیں بہت دردناک ہوتی تھیں۔ آج اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ اناشا کو اپنے سردار سے جیسے اس سنگ دلی کی امید نہیں تھی۔ اس کے دل میں شدت سے درد اٹھا تھا۔ ذاکوان اس کے بولنے کا بے چینی سے منتظر تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا یہ سزا اناشا جیسی پوزیسو اور اس پر پوری طرح اپنا حق جتانے والی لڑکی کے لیے کتنی بڑی تھی۔ ذاکوان نے فون بند نہیں کیا تھا جب کچھ سیکنڈز بعد اناشا بنا کچھ بولے فون بند کر گئی تھی۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے نا مجھے تڑپانے کی؟ تمہاری اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی کیوں نہیں دیکھ سکتا تمہیں اذیت میں؟ کیوں ہو اتنی عزیز تم مجھے؟ ذاکوان اس وقت کس قدر تکلیف میں تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یزدان صبح سے کہیں باہر گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زرجان لان میں بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کسی ضروری کام سے جا چکا تھا۔ رات کو ہی زرجان فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب یزدان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لے گی۔ بنا سچ جانے ابھی تک اس نے یزدان کے ساتھ جو رویہ رواں رکھا تھا اسے اس بات پر بھی بہت پشیمانی ہو رہی تھی۔ زرجان اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب عالیہ اس کے قریب آن بیٹھی تھی۔ ارے کیسی ہیں آپ؟ زرجان چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زرجان، امید ہے تم اس بات کو سمجھو گی اور یزدان کو غلط نہیں سمجھو گی۔ عالیہ کا پر اصرار انداز زرجان کو ٹھٹکا گیا تھا۔ جی بولیں۔ زرجان نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کرتے اس سے پوچھا تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے جو یزدان نے صرف مجھ سے شیئر کی ہے اور سختی سے منع کیا ہے کہ میں تمہیں تو کسی قیمت پر نہ بتاؤں، مگر ایک عورت ہونے کے ناطے میں تمہاری تکلیف سمجھتی ہوں اور تمہیں ایسے کسی درد میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ عالیہ کا رویہ ایک دو دن سے اس کے ساتھ ایسے ہی دوستانہ تھا جس پر زرجان نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر آج اس کا یہ ہمدردی بھرا انداز زرجان کو مشکوک کر گیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے بھلا جو میرے شوہر نے آپ کو بتا کر مجھے ہی بتانے سے منع کیا ہے؟ زرجان اپنے غصے پر ضبط پانے کی کوشش کرتی بہت مشکل سے بول پائی تھی۔ تمہارے متعلق ہی ہے۔ یزدان تمہارے گھر والوں سے بے پناہ نفرت کرتا ہے اور بہت جلد ان سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تمہارے بھائی اور بھابھی پر قاتلانہ حملہ بھی کروا چکا ہے۔ تمہارے بھائی تو بچ گئے مگر بھابھی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ یزدان نے انہیں اغوا کر لیا ہے۔ عالیہ کی باتیں سنتے زرجان کو اپنی جان فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسی لمحے یزدان کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ تم پلیز یزدان کے سامنے میرا نام مت لینا ورنہ وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے گا۔ میں نے یہ سچ تمہیں صرف تمہاری بھلائی کے لیے بتایا ہے۔ عالیہ یزدان کو دیکھ تھوڑی خوفزدہ ہوئی تھی مگر اندر سے اس بات پر خوش بھی بہت تھی کیونکہ یزدان بالکل ٹھیک وقت پر آیا تھا اور گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے بند کرتا کافی غصے میں بھی لگ رہا تھا۔ اگر زرجان اس پر یہ ساری الزام تراشی کر دیتی تو دونوں کے رشتے کا بگڑنا لازم تھا۔